بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 فروری 1986 کی صبح 247 مسافر اور 17 عملے کے ارکان کراچی سے اسلام آباد آنے والی فلائٹ PIA 300 بوئنگ 747 پر سوار ہوئے۔ اس فلائٹ کے کیپٹن سراج علی، فرسٹ آفیسر حسن بلگرامی اور فلائٹ انجینئر عارف ربانی تھے۔ معمول کی پرواز مکمل کرنے کے بعد جہاز جب اسلام آباد پہنچا تو یہاں پر لینڈنگ کے لیے ILS اپروچ یعنی انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کے ساتھ لینڈ کرنے کی تیاری کی۔ کاکپٹ پروسیجرز کے مطابق لینڈنگ فائنل اپروچ سے پہلے فلائٹ انجینئر کو اس جہاز پر موجود آٹو لینڈ سسٹمز کی کارکردگی کے بارے میں ایک فارم پر کرنے کے لیے دیا گیا۔ اس وقت اس بوئنگ 747 نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے ILS اپروچ شروع کی ہوئی تھی۔ جب یہ جہاز لینڈنگ سے تقریباً 3 منٹ دور رن وے کی سینٹر لائن پر اسٹیبلش تھا تو اس جہاز پر موجود 3 آٹو پائلٹ میں سے ایک پھر دوسرا آٹو پائلٹ ٹرپ کر گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں آٹو پائلٹ ٹرپ کیے تو کاکپٹ میں الارم بجنا شروع ہو گیا۔ فرسٹ آفیسر حسن بلگرامی، جو شاید اس بوئنگ 747 پر کو پائلٹ کے طور پر اپنی پہلی فلائٹ کر رہے تھے، اس الارم کو بند کرنے کے لیے گلاس بٹن کو پریس کیا۔ ان سے یہ بٹن دبانے کے ٹچ میں ایسی غلطی ہوئی کہ یہ الارم بند ہونے کی بجائے دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اس وقت کیپٹن یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس الارم کو فوراً بند کرو۔ کیپٹن کی سیٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے فلائٹ انجینئر نے جلدی آٹو پائلٹ الارمز کو بند کرنے والے سرکٹ بریکر کو کھینچ دیا۔ اس وقت کیپٹن کے بار بار انسسٹ کرنے پر جب فلائٹ انجینئر نے یہ سرکٹ بریکر کھینچا تو غلطی سے اس نے ماسٹر سرکٹ بریکر کھینچ دیا۔ اس طرح اس وقت کاکپٹ میں بجنے والے تمام الارم خاموش ہو گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ باقی کے الارم جو بج سکتے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ اب اس کاکپٹ میں کسی بھی خطرے کی صورت میں کوئی الارم نہیں بجنا تھا کیونکہ ماسٹر سرکٹ سوئچ کھینچ دیا گیا تھا۔ لینڈنگ چیک لسٹ مکمل نہیں کی گئی بلکہ شاید شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ پائلٹس نے جہاز کے ویلز ڈاؤن نہیں کیے۔ لینڈنگ گیئر اور گراؤنڈ پراکسیمیٹی وارننگ کے الارم بھی سرکٹ بریکر کھینچ لیے جانے کی وجہ سے نہیں بجے۔ پائلٹس کو پتہ ہی نہ چلا کہ انہوں نے ویلز ڈاؤن نہیں کیے ہیں۔ یہ جہاز اپنی بیلی یعنی جہاز کی باڈی اور انجنز پر رگڑ کھاتا ہوا لینڈ کر گیا۔ بہت آخری وقت پر جب پائلٹس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے ویلز ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن مین ویل تو باہر نہ نکل سکے کیونکہ جہاز پہلے ہی اپنی باڈی پر رن وے پر ٹچ کر چکا تھا، لینڈ کر چکا تھا۔ صرف نوز ویل تھوڑا سا باہر نکلا لیکن ٹھیک پوزیشن تک کھل کر اور لاک نہ ہونے کی وجہ سے رن وے پر ٹچ کرتے ہی دوبارہ بند ہو گیا۔ جہاز رگڑ کھاتے ہوئے رن وے کے اختتام پر رک گیا۔ ایئر ہوسٹسز نے جہاز کے رکتے ہی جہاز سے نکلنے کے ایمرجنسی راستے کھول دیے اور شوٹس ڈپلائی کر دیے۔ تمام مسافر ان شوٹس کے ذریعے رن وے پر اتر گئے۔ الحمدللہ مسافر اور عملے کے ارکان محفوظ رہے۔ فائر کی گاڑیوں نے جہاز کے تباہ ہونے والے انجنز میں سے ایک انجن میں لگی ہوئی آگ کو فوراً بجھا دیا۔ اب میں آپ کے ساتھ اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ پہاڑ جیسا بھاری بھرکم جہاز رن وے پر پڑا ہوا تھا اور اسلام آباد ایئرپورٹ کا رن وے تمام فلائٹس کے لیے بلاک ہو چکا تھا۔ یہ رن وے 5 دن تک تمام جیٹ جہازوں کی پرواز کے لیے بند کر دیا گیا۔ صرف فوکر F-27 جہازوں کو یہ رن وے ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی کیونکہ یہ چھوٹا جہاز تھا اور اسے زیادہ لمبا رن وے ضرورت نہیں تھا۔ جہاز کو اٹھانے کے لیے اسپیشل جیکس منگوائے گئے جن کی مدد سے جہاز کو اوپر اٹھایا گیا، پھر رسیاں ڈال کر اس جہاز کے مین ویل اور نوز ویل کو کھینچ کر کھول دیا گیا۔ اب یہ جہاز رن وے پر اپنے ویلز پر کھڑا تھا۔ پھر اس جہاز کو کھینچ کر رن وے سے باہر نکال لیا گیا۔ اس جہاز کو بھی اسکریپ نہیں کیا گیا بلکہ بوئنگ کمپنی نے ریپیئر کر کے دوبارہ PIA کے حوالے کر دیا اور یہ جہاز کچھ مزید سال فلائنگ کرتا رہا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔